نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق سب عزت و احترام و تکریم جمیع ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ البقرہ کی ہم نے آپ کے سامنے 13ویں آیت کی تفسیر ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ 13 آیات ہو چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ آج ہم 14ویں آیت سے قرآن کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 14ویں آیت ہے، ترجمہ بھی عرض کریں گے آپ کے سامنے اور تفسیر بھی عرض کریں گے۔ میرے رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافقین ملاقات کرتے ایمان والوں سے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف گزرتے تو کہتے بے شک تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ منافقین جو کہتے ہم مومنوں کے ساتھ استہزاء کرنے والے ہیں، مومنوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقوں کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا، جیسے کہ پچھلی آیت میں ان منافقوں نے صحابہ کرام کو مسلمانوں کو بے وقوف کہا، وہاں سے کافروں کا، منافقوں کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اپنی اظہار یکجہتی کے لیے اپنی محفلوں کو سجانا۔ یہ کفار جو ہے نا، یہ کفار کہتے تھے کہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی نہ ہیں، ہم ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے منافقین ہیں جو اپنے دل کے اندر، اپنے باطن کے اندر فاسد خیالات کو چھپا کر وہ کہتے ہیں مومنوں سے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی متقی ہیں، ہم بھی پرہیزگار ہیں، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتے ہیں۔ پکڑیاں باندھ لیتے ہیں، جبے کبے پہن لیتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں کر لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ منافق ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم تو خالصتاً مومن ہیں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سے زیادہ کوئی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جس چیز کی طرف ہمیں بلائیں تو ہم جائیں، ہمارا اس میں بھلا ہوگا، دو جہان میں ہمارا اس میں بھلا ہے۔ جس چیز کی طرف رسول اللہ اور اس کا رسول منع فرمائے ہم اس سے رکیں، اس کے قریب نہ جائیں۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب منافق جو ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف گزرتے، اپنے شیطانوں کے پاس سے گزرتے، یہ شیطان یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے،
اس سے مراد کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، شیطانوں سے مراد کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کفار کے بڑے بڑوں سرداروں کو اللہ نے ان کو شیطان قرار دیا۔ اللہ نے شیطان سے مراد ان کے بڑے سردار ہیں جو دن بھر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب منافقین جو ہوتے، جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے، اپنے سرداروں سے ملاقات کرتے، تو اپنے سرداروں سے کہتے منافق ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، ان منافقین کہتے اپنے سرداروں سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، ان سے مذاق کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور علماء کا مذاق اڑانا، دین کے بڑے بڑے پیشواؤں کا مذاق اڑانا، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، یہ بھی منافقین کا کام ہے۔ آج کل علماء کی بے عزتی کی جاتی ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ علماء کی شان بہت بڑی ہے، کسی اسکول والے کی شان اتنی بڑی نہیں ہے، کسی کالجوں میں پڑھنے والے کی شان اتنی بڑی نہیں ہے، کسی یونیورسٹی پڑھنے والے کی یہ شان نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر کی یہ شان نہیں ہے، سائنٹسٹ کی یہ شان نہیں ہے، جتنی شان اللہ اور اس کے رسول نے علماء کے لیے بیان فرمائی۔ قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حدیثوں میں آتا ہے عالم کا سونا بھی، نیند کرنا یہ عبادت ہے۔ ہمیں بتاؤ کوئی ڈاکٹر کیا ڈاکٹر کا سونا عبادت ہے؟ سائنٹسٹ کا سونا عبادت ہے؟ لیکن ان کی آج عزتیں کر رہے ہیں، علماء کی بے عزتی کی جا رہی ہے، علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عالم کا سونا عبادت ہے، عالم کا سانس لینا یہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم کی توہین کی سمجھو اس نے میری توہین کی۔ حضور فرما رہے ہیں جس نے عالم کی توہین کی اس نے میری توہین کی۔ پھر فرمایا جس نے عالم کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے علماء کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو مذاق اڑاتے سمجھو وہ منافق ہے، یہ منافقوں کو تو کام ہے، یہ منافقہ کا کام ہے، منافق یہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم علماء کی عزت کریں، علماء کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تفسیر اپنی کتاب تفسیر در منصور کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ آیت یعنی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ والی آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی بڑا منافق تھا، بڑا یہ خبیث تھا، بڑا منافق تھا۔ تو یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے، تفاسیر کے اندر واقعہ یوں ملتا ہے، حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایک دن باہر نکلے، تو عبداللہ بن ابی نے میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ سے ملاقات کی۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو تھے، عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم دیکھو معاذ اللہ میں ان بے وقوفوں کو کس طرح تم سے دور کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن ابی حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہہ رہا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو میں ان معاذ اللہ بے وقوفوں کو کس طرح تم سے دور کرتا ہوں۔ تو یہ عبداللہ بن ابی آگے بڑھا اور ہمارے سروں کا تاج، ہمارے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک کو اس نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ خوش آمدید اے سردار، اے شیخ الاسلام، اے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں ذات رسول پر مال و جان قربان کرنے والے، یہ کہہ کر اس نے پھر حضرت ہمارے سردار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، ان کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر کہا کہ خوش آمدید اے عدی بن کعب کے سردار، حق و باطل میں فرق کرنے والے، اللہ کے دین میں مضبوط، اللہ کے رسول پر مال و جان قربان کرنے والے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی پھر میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے داماد، اے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بنی ہاشم کے سردار۔ یہ کہہ کر جب صحابہ اکرام سے جدا ہو گیا، چلا گیا، تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے کیا کیا، تم نے دیکھا میں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جب تم ان سے ملو نا، تم بھی اس طرح کیا کرو، ان کی خیر کے ساتھ ان کی تعریف کیا کرو۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسولوں کے امام کے پاس تشریف لے گئے اور حضور کے پاس سارا کا سارا واقعہ گفتگو ساری سنا دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے متعلق پوچھا صحابہ نے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ یہودی جو تھے، منافق جو تھے، یہ جب حضور کے صحابہ سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے دین پر ہیں، جب اپنے ہم مسلکوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے دین پر ہیں، ہم تمہارے دین پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا منافقوں کے ساتھ وہ شامل تھے، وہ ایسا کہا کرتے تھے اب صحابہ سے ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے انتقام لینے کے لیے ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یہاں پر استہزاء سے مراد یہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کرنے کا ان سے بدلہ لیتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے۔ پھر آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی ان سے استہزاء سے مراد یہ ہے کہ ان کے مذاق اڑانے کا ان سے بدلہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، پھر ان دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے باہر نکلو، اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جب یہ منافقین، یہ جو دوزخ والے ہوں گے، یہ کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھیں گے تو دوڑ کر دروازوں کی طرف آئیں گے۔ جب یہ دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو یہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ان کی یہ آیت کا خلاصہ ہے، تو ان کی یہ مایوسی دیکھ کر مومنین جو ہوں گے وہ اپنے پلنگوں پر، اپنے تختوں پر بیٹھ کر زور زور سے قہقہ لگائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ پھر آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ فی طغیانہم یعمہون ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جو بھی کرتے ہیں کریں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں بھٹکیں، لیکن قیامت والے دن جو ان کے ساتھ کیا جائے گا نا، ان کو سزا دی جائے گی، جو حشر کیا جائے گا ان کے ساتھ، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے پیارے پیارے صحابہ کی اتباع کریں، ہم پکے ایمان والے بن جائیں، پکے مومن بن جائیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، علماء کی ہم عزت کریں۔ تو ہمیں چاہیے، یہ ہم آپ کے لیے قرآن کی تفسیر لے کر حاضر ہوتے ہیں،
تاکہ اس کا معنی سمجھیں ہم، تاکہ سمجھ کر ہم پڑھیں اور اس پر ہم صحیح سے عمل کریں۔ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ ہمیں دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب، ایک تو سمجھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور پھر مزہ الگ ہے پڑھنے کا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے جو وفات پا چکے ہیں مسلمان، ان سب کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا